بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیل نامی ایک شخص چٹائیاں بنانے کا کام کرتا تھا۔ جب بھی وہ کوئی نماز کی ایسی جگہ دیکھتا جہاں چٹائی نہ ہوتی یا اس جگہ پر پرالی چاول کے بھوسے سے بنائی گئی چٹائی بچھی ہوتی تو وہ دوڑ کر جاتا اور وہاں نئی چٹائی بچھا دیتا۔ اس زمانے میں نماز کی صفوں کی جگہوں پر چٹائیاں بچھائی جاتی تھیں۔ اس نے نیند میں ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی اور مہرے انگوروں کے خوشے کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لوگ گروہ در گروہ آ رہے ہیں اور انگوروں کا وہ خوشہ کھا رہے ہیں اور انگوروں کا خوشہ ختم نہیں ہو رہا۔ جب یہ خواب بار بار آیا تو وہ کسی عالم کے پاس گیا اور اپنا خواب بیان کیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا تمہاری اولاد ہے؟ اس نے کہا میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمود ہے۔ شیخ نے کہا اس کو جامعہ ازہر میں داخل کروا دینا تاکہ وہ شرعی علوم سیکھے۔ انشاءاللہ اس کا ایک بہت بڑا مقام ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو اپنی بستی کی مسجد میں 4 سال کی عمر میں حفظ کرنے ڈالا اور 8 سال کی عمر میں محمود نے حفظ مکمل کر لیا اور 12 سال کی عمر میں طنطا میں دینی تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو جامعہ ازہر میں داخل کروا دیا۔ وہاں اس نے اشارۃ القراءت کا علم حاصل کیا۔ محمود نے جامعۃ الازہر سے علم القراءت کی ڈگری حاصل کی اور علوم القرآن کی تدریس سے فارغ ہوئے۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی اور نہایت عمدہ تلفظ۔ یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مصحف المرتل کو تمام اکناف عالم میں حافظ بن عاصم کی روایات کے طریقے سے ریکارڈ کروایا اور اس پر مالی معاوضہ لینے سے انکار کر دیا تو اللہ نے ان کو زمین میں شرف قبولیت بخشا۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 1961 میں حفظ عن عاصم کی روایت سے قرآن ریکارڈ کرایا۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 1964 میں ورش عن نافع کی روایت سے قرآن ریکارڈ کرایا۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قانون کی روایت میں اور دوری عن ابن عمر بصرہ کی روایت میں 1968 میں قرآن ریکارڈ کرایا۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 1969 میں قرآن معلم ریکارڈ کروایا۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 1975 میں مصحف مفسر کے طریقے پر قرآن کو ریکارڈ کروایا۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 1977 میں اقوام متحدہ میں قرآن کی تلاوت کی اور اقوام متحدہ میں ظہر کی اذان کہی۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 1978 میں لندن کے شاہی محل میں قرآن کی تلاوت کی۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے وائٹ ہاؤس میں اور امریکی کانگریس کے ہال میں قرآن پڑھا۔ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے امریکی کانگریس میں قرآن کی تلاوت کی اور ہارورڈ کے ہال میں قرآن کی تلاوت کی جو کہ لندن میں دریائے ٹیمز کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے، اور انہوں نے ہی اقوام متحدہ میں ظہر کی اذان کہی۔ قاری محمود رحمۃ اللہ 24 نومبر 1980 میں عشاء کی نماز کے بعد فوت ہوئے۔ اس کے بعد کہ ان کے قرآن کریم کے ساتھ ایک لمبا سفر رہا اور یہ سفر تقریباً 55 سال پر محیط ہے۔ باپ نے کیا ہی اچھا اور نیک عمل کیا کہ وہ مساجد میں چٹائیاں بچھاتے تو اللہ نے ان کے بیٹے کی آواز کو روئے زمین پر اسرا کے نام کے ساتھ نشر کر دیا، اور یہ نام ہمیشہ زمین کے مشارق و مغارب میں ہمارے کانوں میں اسی لقب کے ساتھ بار بار سنائی دیتا رہے گا، اور ہم انگور کے خوشوں سے مسلسل کھاتے رہیں گے اور انگوروں کا وہ خوشہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہے قاری محمود خلیل حسبی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ یہ ربانی سنت ہے کہ باپوں کی نیکی بچوں میں منعکس ہوتی ہے، اگرچہ بہت دور کی نسلوں میں ہو۔ پس آپ اپنی نیکی کا پھل اکیلے نہیں توڑیں گے بلکہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ آپ کی نسلیں قیامت تک یہ پھل کھاتی رہے گی۔ آپ کسی ایسے عمل کو حقیر نہ جانیں جس کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہوں۔ اللہ ان لوگوں کا عمل ضائع نہیں کرتا جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ رب عظیم کس قدر کرم نواز ہے۔ اللہ شیخ محمود پر رحم فرمائے، ان کے نیک والد پر رحم فرمائے جنہوں نے یہ نیک بیٹا جنم دیا۔ یا اللہ ہمیں پاکیزہ اولاد عطا فرما اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن کو تو پسند کرتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے۔